بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری مسجد میں ماہانہ ایک محفل تھی جس کا اختتام آج 29ویں روزے ہم کرنے لگے ہیں۔ اس میں ہم نے دعوت دی ہے پیر فرخ شاہ صاحب کو جو توحید آباد شریف کے زادہ نشین ہیں، اور حافظ حامد رضا صاحب کو دی ہے، اور وہ آج یہاں پر شرکت کرنے لگے ہیں، اور یہاں کی آج جو محفل ہے وہ ہم آج اس ویڈیو میں جو ہے دکھائیں گے۔ یہ ہماری مسجد ہے، یہاں پر ابھی تھوڑی دیر بعد محفل شروع ہوگی۔ میں انتہائی مشکور ہوں حضور قبلہ پیر صاحب کا اور آپ کے قافلے میں شامل ہر درویش کا، جو ایک قافلے کی صورت میں ہر سال کی طرح آج کی خوبصورت بزم میں تشریف لائے اور آج کی خوبصورت بزم کو مزید خوبصورتی بخشی، حسن بخشا۔ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کا سایہ ہمارے سر پہ دائر قائم اور دائم رکھے۔ اور میں انتہائی مشکور ہوں حضور قبلہ سرکردہ والا شان کا، قائد اہل سنت کا، کہ آپ نے انتہائی شفقتوں سے نوازا، اور میں جس وقت العالم یونیورسٹی میں قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اسی وقت بھی آپ نے بڑی دعاؤں سے، بڑی شفقتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ قائد اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر قائم اور دائم رکھے، اور اسی طرح حضور شیخ الحدیث علیہ رحمۃ الرحمان کا فیض جو ہے قبلہ قائد اہل سنت بانٹتے رہے۔ اور میں انتہائی مشکور ہوں قبلہ استاذ گرامی حضور قبلہ علامہ قاری عنایت اللہ قادری صاحب دامت برکات القدسیہ کا، استاد الحفاظ علامہ قاری عابد حسین قادری صاحب کا، جناب پروفیسر علامہ مفتی عدنان شامی صاحب دامت برکات القدسیہ تشریف لائے، میں انتہائی مشکور ہوں۔ اور علامہ قاری خلیل نورانی صاحب ماشاءاللہ یہ سحری کے بعد زید پور کے قریب امام نماز فجر پڑھا کے آپ تشریف لائے۔ یہ میرے درینہ ساتھی ہیں، جامعہ نعمانیہ میں میرے ساتھ پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علامہ جمیل فاروقی صاحب دعوت برکات القدسیہ تشریف لائے، حضرت آپ کا بھی شکریہ، اللہ آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ قبلہ پروفیسر علامہ سمیع اللہ صدیقی صاحب دعوت برکات القدسیہ، اور پھر علامہ حافظ و قاری بلال چشتی صاحب دعوت برکات القدسیہ، تمامی کا شکریہ۔ اور پھر آپ احباب کا بھی شکریہ کہ آپ احباب نے آج کی خوبصورت بزم کو ایک مرتبہ پھر حسن بخشا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ پروگرام آپ کا ہے، آپ کی مرضی ہے کب تک اور کہاں تک آپ اس پروگرام کو لے کر جانا چاہتے ہیں، کہاں تک آپ اس پروگرام کو لے کر چلتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی آپ نے اپنی حاضری کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، شفقتوں کے ساتھ نوازا، اور آج یہ پروگرام کو آپ احباب نے کامیاب کیا۔ میں سمیع اللہ صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ دوسری پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ گرامی قدر حضرات، علماء کا جو وفید ہے، قبلہ یہ صاحب بھی تشریف فرما ہے اور سالانہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ صرف 2 سے 3 منٹ میں ایک حدیث مبارکہ مکمل کر کے، کیونکہ جب سورج چمک رہا ہو تو پھر چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے سیالکوٹ کی پہچان ہے، غیرت کا نشان ہے، یقیناً عقیدے کی اور مسلک کی صحیح ترجمانی کرنے والے اور ڈٹ جانے والی شخصیت ہمارے سامنے جلوگر ہیں، اور آپ ایک سید زادے جو صورت کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہے، سیرت کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہے۔ جانشین محدث سیالکوٹی، ہمارے سیالکوٹ بلکہ پورے پاکستان آزاد کشمیر کی شان، پہچان، غیرت کا نشان صاحبزادہ حامد رضا صاحب
بڑی شفقتیں فرمانے والے، بڑی محبت فرمانے والی شخصیت. جب بھی کوئی مسئلہ ہو عقیدے کا، مسلک کا، صف اول میں سب سے آگے نظر آنے والی شخصیت. نعرے کی گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آپ کی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام کا نبی کریم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تعالى حمد السلام وخزجان کائنات، مبدئی کائنات، منشائی کائنات، بلکہ مقصود کائنات، آخت قلوب عاشقان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت کے لائق صدر احترام فخر صنعت عظیم باپ کے عظیم نور نظر حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ صلی اللہ پیر سید فاروق اللہ صاحب قدس الرانی سادہ نشین آستان عالیہ دعویٰ شریف، استاد الحفاظ حضرت مولانا قاری حافظ مہد اللہ قادری صاحب، آج کی اس خوبصورت تقریب کے میزبان فاضل جلیل عام نبی حضرت مولانا علامہ شباب احمد جراحی صاحب، صدر احترام محترمی و مکرمی وقاری سنت حضرت مولانا پروفیسر سمیع اللہ صاحب، دیگر علماء وقار، مہمانان وقار، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اس رب کریم نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک بار پھر رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا تھا. وہ مہینہ رحمتوں والا، مغفرتوں والا، جہنم سے خلاصی والا، ہم سے منصرف ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور اس مقصد کے لیے اللہ نے ہم پہ روزے فرض کیے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال. اور آئندہ جب رمضان آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح استقبال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میں نے جو قرآن حمید سے تلاوت کی سعادت حاصل کی. سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو عظیم کتاب ہے اس کی شان کیا ہے؟ ہدی للمتقین. اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے.
صرف متقین کے لیے نہیں، آگے دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، تمام بنی نوع انسان کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ جو بھی قرآن کو اپنا رہنما بنائے گا، قرآن کے سنہری احکامات سے فیاض ہونا چاہیے، قرآن اس کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بھی ساتھ بیان فرمائی۔ پہلی صفت ان کی کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی کیا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی متقین کی صفت یہ ہے کہ محبوب جو آپ پر اور آپ سے پہلے نازل ہوئے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچویں آخری صفت متقین کی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پانچ صفات اللہ تعالیٰ نے متقین کے بیان کر، تو یہ قرآن حکیم متقین کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے۔ پہلی جو متقین کی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج ہمارا غیب پر ایمان پختہ ہونا جیسا ہونا چاہیے تو آپ کو کوئی مسجد بھی نمازی سے خالی نظر نہ آئے۔ یہ جو معاشرے میں افراتفری نفسا نفسی ہے، لوگوں کا جس طرح غیب پہ ایمان ہونا چاہیے اس طرح کا نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جنت دوزخ قبر کے معاملات، یہ حشر کے معاملات، یہ سارے غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو علماء بیان کرتے ہیں یقیناً وہی حق ہے۔ رب کی باتیں سچی، رب کے پیارے محبوب نبی کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سچے۔ یہ جو اللہ نے قدم قدم پہ ہمارے لیے ثواب رکھا ہوا ہے، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمانا ہے۔ یہ شب قدر کے متعلق 1000 مہینوں سے جو افضل ہے، اس کا ثواب ضرور ملنا ہے۔ یہ رمضان میں ایک فرض ادا کریں کتنے فرائض کا ثواب؟ 70 فرائض کا ثواب۔ اگر ایک نفل ادا کریں گے تو فرض جتنا ثواب۔ یہ پھر ماں باپ کے چہرے کی محبت کے ساتھ زیارت کرنا، حج اور عمرے کا ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ مومن کی قبر نیک بندے کی قبر ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ تحت نگاہ اس کی قبر وسیع ہونی ہے۔ کچھ قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور کچھ قبریں دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یہ تو قبر میں جا کے پتہ چلنا ہے، لیکن ہے یہ ساری باتیں غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اگر یہ ساری حقیقت سامنے آ جائے تو شاید لوگ مردے دفن کرنا چھوڑ دیں، لیکن کام اسی وقت بنتا ہے جب مسلمان کا ایمان جو ہے غیب پر پختہ ہو۔ صاحب تفسیر اسناد نے بڑی پیاری بات بہلول دانا کے حوالے سے لکھی ہے۔ یہ یؤمنون بالغیب کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے۔ بہلول دانا ایک بزرگ تھے اور مجذوب بزرگ تھے، درویش تھے۔ تو یہ درویش لوگ پھر اپنے کام میں مگن ہوتے۔ تو ایک دن وہ ریل کے ساتھ گھر بنا رہے تھے، گرا رہے تھے، گھر بنا رہے تھے، پھر گرا دیتے۔ ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، 10,000 درہم کا فروخت کرتا ہوں
لینا ہے. تو ہارون رشید نے اس بات کو سنا تو انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی کہ یار یہ درویش ہے ایسے بات کرتی ہے، ان کو پیسوں سے کیا. وہاں سے چل پڑا. پیچھے اس کی بیگم زبیدہ آ گئی تھی، اور عورتوں کی عقیدت زیادہ ہوتی ہے تو وہ وہاں ٹھہر گئی. بہلول دانا اسی طرح گھر بنا رہے ہیں ریت سے، پھر گرا دیتے، پھر بناتے، پھر گرا دیتے. کیا ہو رہا ہے حضرت؟ جی جنگل میں گھر بنا رہا ہوں. کتنے کے 10,000 درہم کا. جب یہ سنا تو اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ 10,000 درہم پیش کر دو. نوکروں نے آرڈر سنا تو 10,000 درہم بہلول دانا کی خدمت میں پیش کر دیے. اور واقعی انہیں پیسوں سے کیا غرض تھی؟ وہ پیسے پکڑتے ہیں تو ان کو پھر ریل میں ملا کے پھر اپنے کام میں مغل ہو جاتے. ہارون رشید بھی جا چکا ہے، بیگم بھی وہاں سے رخصت ہوگی. رات کا وقت آیا اور آپ کو ہارون رشید کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں ایک عالیشان محل بنا ہوا ہے، گرد و نواح بڑے حسین و جمیل باغات ہیں، اور محل کے آگے دربان کھڑے ہیں. تو بادشاہ ٹہلتا ٹہلتا محل کے دروازے کے قریب آیا تو اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا. دربان روک لیتے. انہوں نے کہا کہ وہ روک دی. انہوں نے کہا یہ تیرا محل نہیں. انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، میں جہاں مرضی جاؤں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ ہوگا تو اپنی جگہ، لیکن یہ محل تیرا نہیں ہے، تو نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا تیری بیگم زبیدہ کا ہے. وہ زبیدہ کا کہاں سے محل آ گیا؟ جو انہوں نے بہلول دانا سے خریدا ہے. اب فوراً آنکھ کھل جاتی ہے، بادشاہ بیدار ہوتا ہے. اب کہاں نیند آئی؟ وہ صبح کا سارا نقشہ سامنے آ جاتا ہے. اب عقیدت جوش مارنے لگی کہ میں نے تو ایسے ہی سمجھا تھا، باقی یہ تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اب صبح کا انتظار ہے کہ میں ان کی زیارت کروں. بادشاہ صبح کا انتظار کر رہا تھا. صبح ہوتی ہے، بادشاہ حضرت بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ. اب تو لہنگا بھی بدل کے آتا ہے. تو بہلول دانا اسی طرح ریت سے گھر بنا رہے تھے، گرا رہے تھے. تو پوچھا ہارون رشید نے ادب سے، حضور کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا وہ ہو رہا ہے جو خواب میں دیکھ کے آئے. اب سمجھ گئے کہ یار یہ تو اور کمال ہو گئے، انہیں پتا ہے مجھے خواب بھی آئی ہے. کہا حضور میں بھی جنت میں محل خریدنا چاہتا ہوں، یہ جو جنت میں آپ مکان بنا رہے ہیں میں بھی خریدنا چاہتا ہوں. حضور 10,000 درہم بھی پیش کرتا ہوں. بہلول دانا نے فرمایا 10,000 درہم تھے یؤمنون بالغیب والوں کے لیے، اب تو دیکھ کے آ رہا ہے، اس کے مطابق قیمت لگے گی. یہ جو اللہ نے قدم قدم پہ ہمارے لیے ثواب رکھا ہوا ہے نا، یہ حقیقت تو قیامت کو یہ کھلنی ہے. اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم روز قیامت توڑ کے پورا ترازو لگائیں گے. جو کسی نے نیکی کی ہوگی اس کو اجر ملے گا، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیے ہوگے تو وہ رب سزا دینے پہ قدرت رکھتا ہے. لیکن ثواب والے زیادہ کام ہیں. میرے حضور سیدی وسانتی استاد علماء قبلہ والے گرامی قبلہ شفرتی سلام حافظ محمد علی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اتنی نیکیاں ملتی ہیں مسلمان کو نیک عمل پر کہ نیکی بندہ کرے نہ بھی ارادہ کیا کرتا ہے کہ میں نیکی کروں گا پھر بھی ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو 10 سے لے کے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. گناہ کا ارادہ بندہ کرے گناہ لکھا نہیں جاتا. گناہ اس وقت لکھا جائے گا جب وہ گناہ کرے گا. تو نیکیوں کا پلڑا تو بھاری ہونا چاہیے. تو روز قیامت آپ فرماتے تھے نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ خسارے میں چلا جائے اور گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے. اس سے زیادہ افسوس اور کیا ہو سکتا ہے. قدم قدم پہ اللہ نے ہمارے مسلمان کے لیے تو یہ ایسا پیارا دین اسلام ہمیں میسر آیا ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہو پھر بھی برکتیں نیکی ہیں، مسجد سے باہر جائیں پھر بھی نیکی ہیں، ہم سلام کریں پھر بھی نیکی ہیں، ہم مسکرا کے ملے پھر بھی نیکی ہے، ہم جو ہے وہ ہمسائے کے
کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دیں، نیکی نیکی ہے. ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دیں، نیکی نیکی ہے. قدم قدم پہ آپ جا رہے ہیں، کوئی تکلیف والی چیز گلی سے دور کر دیں، نیکی نیکی ہے. یہ اسلام کتنا برکت ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں، برکت ہی برکت ہے. تو لباس پہنتے ہوئے، آپ وضو کرتے ہوئے، الغرض جتنے بھی ہمارے عمل ہیں، ہر عمل جو ہے وہ نیکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ یہ اتنی نیکی جب ہم پہ کریں اور نیت ہماری جو ہے وہ ٹھیک ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بھاری ثواب عطا فرمائے گا. یہ جو ہم روزانہ دعائیں مانگتے ہیں، یہ لوگ دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، یار بڑی دعائیں کی ہیں تو پوری کیوں ہو رہی ہیں. آپ دعا مانگتے ہوئے گھبرایا نہ کریں، مانگتے رہا کریں، مانگتے رہا کریں. 3 چیزیں دعا مانگنے والے کو ان میں سے ایک ضرور ملتی ہے. 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے. جو وہ دعا میں مانگ رہے ہیں یا وہ ملے گا، یا پھر رب جانتے ہیں کہ یہ اس کے لیے چیزیں بہتر نہیں، تو وہ رب اس دعا کی برکت سے کسی تکلیف کو، مصیبت والی چیز کو آپ سے دور کر دے گا. یہ دعا کی برکت ہے. اور پھر تیسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ روز قیامت ان پر اجر عطا فرمائے گا. کتنا اجر عطا فرمائے گا؟ بندہ ایک بہت بڑا ثواب دیکھے گا. اللہ کے بارے میں کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو میں نے عمل نہیں کیا، یہ اتنا اجر اس عمل کا. اللہ فرمائے گا یہ اس دعا کا پھل ہے جو تو دنیا میں مانگا کرتا تھا. تو بندہ پتہ کیا کہے گا؟ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی ہے، ساری دعائیں آج ہی ان دعاؤں کو مجھے سمجھ یہاں ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے. غیب کے حوالے سے جو اللہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقین کرے، اور اللہ کی باتیں سچی، اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارات سچے. یہ دوسری صفت کیا ہے مومنین کی، متقین کی؟ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. آج لوگ وظائف بولتے ہیں نا کہ حضرت صاحب کے پاس بھی آتے ہیں، علماء کے پاس بھی جاتے ہیں کہ آپ کو وظیفہ بتائیں. سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے، سب سے بڑا وظیفہ قرآن ہے. نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں. یہ رمضانی نمازی بھی بننا چاہیے. رمضان کے باقی مہینوں میں بھی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ لوگ رمضان میں تو شروع کر دیتے ہیں، جب رمضان گزرتا ہے تو پھر اپنے کام کاج میں پھر وہی جو ہے مغل ہو جاتے ہیں، سستیاں کرتے ہیں. اپنے گھر والوں کو، بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، خود نمازی بنو، خود مصلے والے بنو. گلے شکوے نہ کیا کرے جناب، برکت ہی چلی گئی. اور جس گھر میں مصلہ بیٹی، بہن، بیوی بچھاتی ہے نا، اللہ تھوڑے رزق میں بھی برکت اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں. آپ نماز پڑھیں گے بہترین اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ شکر ادا کرنا چاہتی ہیں تو یہ نماز کے ذریعے شکر ادا ہوتا ہے. حکیم حاضر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات اکثر میں کرتا بھی رہتا ہوں تو دعوت فکر دیتا ہوں کہ شاید کچھ راہ روشن ہو جائے ہیں. تو آپ کے پاس ایک بندہ آیا تو کہنے لگا پنجابی زبان میں، حکیم جی میرے دل ایک ہی اٹھے ہیں تو میری تو قسمت ہی الٹ ہے. تو حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے نماز میں تو سستی ہو جاتی ہے. فرمایا تو کبھی تم نے مہر دیکھی ہے؟ مہر کی تحریر الٹ ہوتی ہے، لیکن جب سیاہی کے ساتھ مس کر کے کاغذ کے اوپر ٹھپا لگتے ہیں اس کی تحریر سیدھی ہو جاتی ہے. یہ کہنے والے کہ میری قسمت ہی الٹ ہے اور تو نماز پڑھتا نہیں ہے، میری قسمت کیسے ٹھیک ہو؟ اور پہلے اپنے ماتھے پر ندامت کی سیاہی مل کہ اتنے برس بیت گئے میں نمازی نہیں بن سکا ہے. مصلی بچھا اس سر کو، اس پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا کر، اللہ قسمت سیدھی کر دے گا. تیرے بھی نیک سیدھی ہو جاتی ہے اور نمازی بنو ہے. آپ کو رزق عطا فرمایا ہے، اس رزق کو اچھی راہوں پہ خرچ کرو، اچھے کاموں پہ. رزق صرف یہ پیسے کا نام نہیں یا روٹی کپڑے کا نام نہیں. ہر وہ چیز جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے وہ کیا رزق ہے. کیا ہے؟ عقل بھی، یہ اس کا بھی تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رزق کے ساتھ. علم کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ رزق کے ساتھ ہے. آپ کے پاس کوئی ظاہری مال و دولت
نہیں آپ کے پاس ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی جو ہے وہ اس سب میں شامل ہو جاؤں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو ہم نے ان کو رزق دی اس میں سے خرچ کریں۔ اگر آپ کے پاس عقل سالم ہے، آپ فہم و فراست والے ہیں، کہ بندے ایسے ہوتے ہیں پیسہ نہیں ہوتا لیکن فہم و فراست والے ہوتے ہیں، ایسے مفید مشورے دیتے ہیں کہ بندے کا کام ہو جاتے ہیں۔ ایک بندے ایسے ملیں گے ان کے مشورے سے جو کام میں نکھار آ جاتا ہے تو آپ لوگ اس میں رہنمائی کریں گے فہم و فراست کے ذریعے، عقل کے ذریعے، تو آپ بھی کس میں شامل ہوں گے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ جہالت کے گوشوں کو علم کی قدیموں سے روشن کریں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے۔ یہ صوفیہ جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، سلوک کے منازل طے کرواتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں لوگوں کا، تو یہ بھی جو اللہ ہو کی ضربیں لگواتے ہیں نا، جو اللہ نے انہیں وہ علم عطا کیا ہوتا ہے طریقت کا، لوگوں کی جو اصلاح کرتے ہیں، تو خدمات آسانے کی میں مثال اکثر دیکھتا ہوں، یہ بہت ہی آسانہ ہے۔ ہمارے شہر کے دور و دیوار اس بات کے شاہد ہیں۔ حضرت قبلہ عالم پیر طریقہ رہبر شریعت پیر سید توحید شاہ صاحب جس بازار سے گزرتے تھے، اس گلی سے اللہ 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 کی صدائیں بلند ہوتی تھی ہیں۔ پھر انہوں نے بندے تیار کیے ہیں، ایسے کتنے بندے ماشاءاللہ ہیں، انہوں نے خلافہ کی جماعت تیار کی تھی ہے، چہروں پہ داڑھی سا جاتی تھی ہے، امامہ سا جاتا تھا ہے۔ مولانا محمد حسین مسروری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں آپ کے مریدوں کی تعداد کتنی ہے؟ آج یہ کہتا میرے مرید بڑے ہو گئے، ان سے پوچھا سوال کیا کہ حضور بتائیں آپ کے مرید کتنے ہو گئے، کتنی تعداد ہے؟ آپ نے فرمایا یار یہ نہ پوچھ تعداد کتنی ہوئی ہے، یہ پوچھ ہم نے بندے کی طرح بنائے۔ تو یہ آسان ہے۔ حضرت قبلہ پیر توحید شاہ صاحب بھی کو بندہ ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا، بیعت کرتا ہے، ان کا مشن یہ تھا کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ تو یہ جو صوفیہ لوگ کی اصلاح کرتے ہیں، ان کا دین کے ساتھ رشتہ مضبوط کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرواتے ہیں، تو یہ بھی کہ وہ مما رزقناہم ينفقون جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس ظاہری مال ہے، اس مال کو بھی اچھی راہوں پہ خرچ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس ظاہری مال و دولت ہے، اس دولت کے متعلق بھی پوچھا جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت ابن آدم 2 قدم نہیں چل سکے گا، اس سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا بتا تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری، دوسرا سوال یہ تو نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، تیسرا سوال یہ پوچھا جانا ہے تو نے مال کیسے کمایا، چوتھا سوال پھر اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال یہ پوچھا جانا ہے جو تیرے پاس علم تھا تو نے اس علم پر کس قدر عمل کیا ہے۔ تو یہ مال جو آپ کماتے ہیں حلال طریقے سے کماؤ گے یہی فائدے مند ہے، پھر اس مال کو اچھی راہوں پہ خرچ کریں گے نا تو یہ آپ کی دنیا بھی بہتر کرے گا، آپ کی آخرت بھی بہتر کرے گا۔ آج لوگ اس میں بھی بخل کرتے ہیں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اپنی نیت درست کریں، اپنے علاقے کی مساجد میں پیسہ لگائیں، دینی مدارس میں پیسہ لگائیں، نیک کاموں میں جو ہے اپنا پیسہ جو ہے وہ لگائیں، تو یہ آپ کا لگایا ہوا مال آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا ہے۔ آپ بیاہ شادی کے موقع پر تو بہت کو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو آپ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ مساجد میں، مجھے تو اکثر اتفاق ہوتا ہے کہ حضرت صاحب نکاح میں جانے کا، نکاح پڑھانے کا بھی موقع ملتا رہتا ہے، تو نکاح کے موقع پر اکثر لوگ کیا حق مہر کے اوپر کیا حضرت شریک ہے، وہ کیا اب جاتا کیا ہے کہ بس وہ سنا ہوا تھا نا کہ 32 روپے ہے، وہ کہتا بس جناب تھوڑا جا دستہ نگڑا نا، وہ بچی والے بھی پریشان ہے تو بچے والے بھی ہے، دینے والا بھی پریشان، سوال ہے جو ہے نا بس حق میں ایک نکاح کی تقریب میں گیا تو وہاں بینڈ باجے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، تو میرے وہ عزیز تھے بریگیڈیئر ولی محمد صاحب، تو وہ 40 بینڈ لے کے آئے ہوئے تھے، ان کی یونٹ کا تھا، تو ان کا تعلق بھی تھا، تو وہ ان کا جو ہیڈ تھا وہ آیا ان کے پاس، حضرت سی جانا ہے واپس، تو یہ نہیں کہا کہ جناب انہوں نے کہ بھائی تھوڑا سا خلیان بھی ایسا کہ دے پیسے، اس نے وہ 25 یا 30 40 ہزار مانگا، انہوں نے فوراً
اس بندے کو کہا یار اس کو اتنے پیسے دے دو. وہ تو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ جو مولوی صاحب آئے ہوئے تھے جن کے پاس وہ نکاح ہارن تھے, نکاح تو میں نے پڑھایا, تو اب وہاں وہ پریشان ہو مجھے کہنے لگے ان کی دے دے. میں کہو بینڈ ہے پوچھ رہے تھے دے دے, بہت دیر تھا فٹافٹ پٹی نہیں لا رہے وہ اتنے بھی کوئی 5-4 سال سے آتا چھڑو اتنے پوچھنا شروع کر ان کی دے دی وہ کے ساتھ. تو یہ کہ ہر جگہ یہ آپ بھی یقیناً یہی سوچ فکر رکھتے ہیں نکاح کے موقع پر جو ہے نا بس سارے جو ہے نا ایسے کرتے. دین کے کاموں میں بخل نہیں ہونا چاہیے, وہاں بھی فراخ دلی آپ کی نظر آنی چاہیے. آپ کے علاقے کی مسجد بن رہی ہے, بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں. آپ کے علاقے میں کوئی دینی ادارہ ہے اس کی سرپرستی کیجیے, علماء کی حفاظ کرام کی خدمت کیجیے, ان سے پیار کریں. آپ کے علاقے میں کوئی حفاظ کرام قرآن کی حفظ کر رہے ہیں, ان بچوں کو محبت سے دیکھا کرو, ان کی قدر کریں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے جو ہے وقف کر دیا ہے, وہ بچے بھی اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں. اب بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن کو بندے آئے کہہ رہے ہیں بچے آئے سب کا پڑھن تو انہوں نے کوئی توجہ نہ نہیں پڑھیا. فرمایا پڑھنا تو بچوں کو توجہ کے ساتھ ہی ہے, لیکن میرا ان بچوں کے متعلق یہ عقیدہ ہے, یہ بچے جو قرآن حفظ کرنے والے, یہ دین سیکھنے والے, یہ کسی گھر میں جا کے کچھ بھی نہ پڑھے, صرف پھیرا ہی لگا دینا تو اللہ کرم کر دینا. یہ اس مادی دور میں ہے. اگر کوئی دینی ادارہ کے قریب اس ادارے سے پیار کریں, بچوں سے پیار کریں جو آپ کو اللہ نے وسائل عطا کی, ان اداروں پہ لگائیں تو دیکھو اللہ کتنی برکت عطا فرمائے گا. بہرحال میں پوچھ رہا تھا مولانا علامہ شہباز احمد چورائی صاحب کو کتنا ٹائم ہے, وہ شاید 5-10 اوپر ہو گئے ہیں, تو دل تو چاہتے کہ میں مکمل یہ 5 صفات جو متقین کی ہیں کے اوپر میں پوری تھوڑی سی مختصر سی جو ہے گفتگو کرتا. بہر آپ کی قیمتی وقت کا مجھے پورا احساس ہے. تو یہ متقین کی جو 5 صفات ہیں آپ نے گھر میں جانا ہے, سورہ بقرہ نکالیں, آج کل تفسیری گھر میں موجود ہیں, بار بار پڑھیں, روز پڑھیں ہیں, اور پھر اپنے ایمانوں کو پختہ کریں, نمازی بنیں. اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے, اس کو جو ہے وہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں, اچھی کاموں میں ہیں. اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو, اس پہ اپنے ایمان کو پختہ کریں. اور پھر آخرت پہ پورا یقین ہے. یقین کس کو کہتے ہیں؟ جہاں شاکی کو گنجائش ہی نہ ہو, پتہ ہو کہ ہمیں آخرت کا ضرور سامنا کرنا ہے. اگر یہ چیز انسان کے اندر آ جائے نا تو کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ کرے. یہ تو بھولے ہوئے موت کو, آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. اگر آخرت میں پورا یقین ہو تو معاشرے میں بڑی بہتری آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 5 صفات کے حوالے سے بیدار رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مولانا شہباز احمد چوراہی صاحب بڑی فاضل شخصیت کے مالک ہیں. یہ دین کا بھی علم پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ پڑھا بھی ہے, اور ساتھ ساتھ دنیاوی عالم بھی ہیں. آج کل تو ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو کمپیوٹر بھی آنا چاہیے, مولوی صاحب کو جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈاکٹری جو ہے نا علاج معالجے کا بھی کام آنا چاہیے, مولوی صاحب کو انجینئر بھی ہونا چاہیے. میں اسلام آباد میں تھا تو ایک صاحب آئے تو انہوں نے بڑی جوش میں تقریر کرتے, ہم ایسا عالم پیدا کرنا چاہتے ہیں جو بتائے ایٹم بم کیسے بنایا جا سکتا ہے, جو بتائے کہ برج کیسے بنتا ہے. میرا تھا بعد میں موقع, مجھے انہوں نے موقع دیا, میرا وقت تھا بعد میں, تو میں نے کہا ایٹم بم بنانا مولوی صاحب کا کام نہیں ہے, ایٹم بم بنانا سائنسدان کا کام ہے, یہ برج بنانا جو ہے یہ انجینئر کا کام ہے. عالم کو تو جو شریعت کا علم ہے اسی میں مہارت اس کی ہونی چاہیے. تو کبھی کسی نے یہ وکیل کو یا کسی ڈاکٹر کو یہ نہیں کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ اس وقت ڈاکٹر مانوں گا جب آپ پوری بخاری شریف سنائیں گے. سارا لوگوں کا زور مولوی صاحب علیہ ہے, لیکن پھر بھی الحمدللہ علماء بیداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ جو نئی کھیپ آ رہی ہے, الحمدللہ یہ کمپیوٹر کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں, اور باقی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ یہ سیکھ رہے ہیں. تو یہ دینی دنیاوی دونوں علوم کو حاصل کر رہے ہیں. اور پھر حضور شیخ لطیف رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ اب مقالہ بھی لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثانیہ پیدا فرمائے اور قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے. تو آج کی تقریر کے مہمان خصوصی قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت فخر سلام بے سید فروخ شاہ صاحب
जो है वो हमारी बड़ी इज्जत की जगह है और उन्होंने अपने बुजुर्गों के मिशन को अक्सर तरीके से आगे बढ़ाया है। देखिए पहले वाला रंग और था, अब रंग हो रहा है, तो फैज पीछे से ही है ना, है तो खुशी होती है सब को देख के। अल्लाह ताला इनकी इज्जत में, इनके वक़ार में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए और ये अपने जो बुजुर्गों के मिशन को लेके यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इस फैज़ को और आम करें। और मौलाना कारी हाफ़िज़ नैतुल्लाह साहब जो सादुल फाज़ हैं, अल्लाह इनकी इल्म व फज़ल में भी बरकतें नाज़िल फरमाए। और मौलाना समीउल्लाह साहब मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और माशाअल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू, जामी गुफ्तगू करते हैं और फिर जहाँ दीदा भी हैं और यहाँ सिटी हाउसिंग में इन्होंने अपना नाम पैदा किए। अल्लाह इनके फज़ल में मज़ीद बरकतें नाज़िल फरमाए। जितने दीगर उलमा आए हैं अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। और ये जो रमज़ान मुबारक के बिल्कुल चंद कीमती लम्हात हैं, अगर तो चाँद 29 का हुआ फिर तो कल ईद होगी है, तो अगर चाँद 30 का हुआ तो फिर परसों ईद होगी है। अभी मुझे रात में कोई हजरत दसो कल होगी ईद परसों होगी, बहरहाल तो लोग भी जल्दी होते हैं कि बात बताएंगे है ना। बहरहाल लोग तो खुश होते हैं कि जब इनको और रोज़ा मिल जाते हैं। आपके फैसले 12 दिन जो बाकी दिन हैं अल्लाह ताला इनकी भी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और जो पिछले दिनों में हमसे को गलती तारी हुई अल्लाह ताला मुआफ़ी अता फरमाए। लोगों में कहीं को कमी बेशी रहेगी अल्लाह ताला मुआफ़ी अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुनना कबूल फरमाए और अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। जो सफ़र जिस अजीम मंजिल के लिए यकम रमज़ानुल मुकर्रम शरीफ से इस अजीम कारवां का आगाज हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह ये फाहमी दीन कोर्स की तमाम नशिस्तों को हुस्न बख्शा जिन अहबाब ने, और जो नाम मेरे तक पहुँचे उनमें से अभी इंशाअल्लाह इनामी तकरीब का सिलसिला होता है। मोहतरम जनाब आरिफ अली साहब हैं, उनकी खिदमत में मुल्तमिस हो वो तशरीफ लाएं। और किबला उस्ताद गिरामी अल्लामा कारी अनायतुल्लाह कारी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हो हुजूर तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से आरिफ अली साहिब को उनके इनाम से नवाजें। शबीर अहमद सागिर साहिब, कदीर हुसैन कुरैशी साहिब, हुजूर किबला पीर साहब की खिदमत में इंतहाई अदब से मुल्तमिस हों, अपने दस्ते मुबारक से इनामात से नवाजें। तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद इलियास साहिब और हुजूर किबला पीर साहब से अपना इनाम वसूल करते हैं। मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद पहलवान साहिब किबला पीर साहब से अपना इनाम वसूल करते हैं। मुंशी अब्दुस्तार साहिब तशरीफ लाए और पीर साहब किबला से अपना इनाम वसूल करें। पीर साहब किबला के दस्ते मुबारक से अपना इनाम वसूल करने के लिए तशरीफ लाते हैं मुंशी अब्दुस्तार साहिब। तशरीफ लाते हैं मास्टर नूर हुसैन साहिब, पीर साहब किबला से अपना इनाम वसूल करते हैं। भाई तारक साहिब सूफी अल्लाह साहब के साहबजादे भाई तारक साहिब, साबर अली पहलवान साहिब, मियाँ मोहम्मद इशफाक साहिब, इंतहाई अदब से हुजूर किबला साहबजादा वाला शान जानशीन हुजूर शेखुल हदीस की खिदमत में अर्ज करूँगा कि अपने दस्ते मुबारक से खुश नसीब अहबाब को इनामात से नवाजें। तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद लतीफ़ साहिब,
اسماعیل محمود صاحب نام شامی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں وہ بھی صاحبزادہ والا شام کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں اور ان کی بھی شفقتیں شامل ہو جائیں. تشریف لاتے ہیں محمد عثمان علی. اس کے بعد ہیں محمد منشا مغل صاحب. اس کے بعد ہیں حافظ کرامت علی صاحب جو سبھی کو انعامات سے نواز رہے ہیں. قبلہ پروفیسر شمیع اللہ صدیقی صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں. محمد منشا صاحب چچا جی محمد اسماعیل کے صاحبزادے محمد منشا صاحب. محمد شکیل بٹ صاحب. امانت علی. محمد قدیر. اعجاز احمد ولد غلام محمد صاحب. محمد نبیل صاحب. محترم جناب ماسٹر محمد الیاس صاحب. بھائی عبدالغفور صاحب. بابا جی محمد انور خواجگی صاحب کے صاحبزادے بابا جی محمد اسامہ. چچا جی محمد بشیر صاحب ولد فضل حسین. چچا جی بشیر. بھائی شاہ صاحب ولد صوفی اللہ رحم. ابو بکر بٹ صاحب. محترم جناب محمد صغیر مغل صاحب. بھائی محمد شہباز ولد سراج الدین میں. بھائی شہباز. حاجی خالد صاحب. حاجی محمد خالد صاحب. بھائی عتیق صاحب. ساتھ مستری صاحب بھی. چچا جی عبد المجید صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ جو نماز تراویح میں ہم نے قرآن سنا یا اللہ ان احباب نے قرآن سنایا قبول فرما. یا اللہ ان کلمات تجیبات کے ثواب حضور جانی کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عظیم عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخیر آپ کے والدین کریمیں خلفائے راشدین آپ کے ہاتھ پاک تمام صحاب تابعین تبع تابعین اولیاء کرام ربانیین کے اللہ کلمات کے ساتھ بدون سبحان سید عبدالقادر جیلانی امام ابو حنیفہ حضرت علی حضرت حاجہ اجمیری فاطمی سیالکوٹ حضرت امام علی الحق رحمۃ اللہ علیہ کلمات کے ساتھ حضرت پیر طریقت رحمۃ شریعت سید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سیدی لسان استاد علماء حضرت العلماء الکرامی شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ حافظ غلام احمد خاتمی صاحب، حضرت استاد العلماء حضرت مولانا مولوی خاور حسین صاحب نقشبندی، یا ان سب کے وقت کلمات کے ساتھ اس مسجد کے نمازی معاونین جو اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے شہر سے جتنے چھوٹے بڑے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے، حاضرین کے والدین بھی سے، بہن بھائیوں بھی سے، ہمارے والدین قریبین سب کی ارواح میں کلمات کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تقوی کی دولت سے یا اللہ ہمیں مالا فرما، روزے کا جو مقصد ہے یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو تقویٰ کے نور سے مالا مال فرما، یا اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں وہ عمل عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، یا اللہ قبلہ صاحب رضا و شان فخر صلات حضرت پیر طریقت رحمت الشریعت پیر سید ظلم شاہ صاحب مدہ زندہ العالی علم و فضل میں مزید برکت نام، یا اللہ استاد الفاظ حضرت مولانا حافظ نیت اللہ قادری صاحب اور حضرت مولانا سبیل صاحب یہ دیگر جو علماء یہاں تشریف لائے، اور بالخصوص حضرت مولانا شہباز احمد جراحی صاحب کی علم و فضل میں برکت نام، اور جو تعلیم کے میدان میں یہ مختلف علم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ قدم قدم پہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ یہ جو دین مزید کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، مزید کامیابی عطا فرما، اس مسجد کی جتنے بھی معاونین نمازی ان کے معاون ہیں یا اللہ ان سب کو اجر عطا فرما، یا اللہ ہمارے وطن کی خیر فرما، اسلام کی خیر فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خیر فرما، یا اللہ کی آزادی کی نعمت عطا فرما، اسرائیل کے ظلم و ستم سے انہیں نجات عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما، یا اللہ اہل سنت کا بول بالا فرما، بدعقیدگی سے ہمیں ہماری اولاد کو محفوظ فرما، ہمیں صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان میں کہیں کو غلطی کوتاہی معافی عطا، آئندہ رمضان آئے تو یا اللہ اس کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق عطا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم